بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلی، حتیٰ کہ تہجد کا وقت نکل گیا۔ چونکہ اس سے پہلے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی، چنانچہ اس کی وجہ سے ان کو اس قدر ندامت اور رنج ہوا کہ سارا دن روتے روتے گزار دیا کہ یا اللہ، مجھ سے آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ جب اگلی رات کو سوئے تو تہجد کے وقت ایک بزرگوار نے تشریف لا کر آپ کو تہجد کی نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا کہ اٹھ کر تہجد پڑھ لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی بدنام زمانہ ابلیس اور شیطان ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہارا کام تو انسان کو غفلت میں مبتلا کرنا ہے، نماز کے لیے اٹھانے سے تمہارا کیا کام؟ شیطان نے کہا، بحث مت کرو، جاؤ تہجد پڑھو اور اپنا کام کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے بتاؤ کیا وجہ ہے؟ جب تک نہیں بتاؤ گے میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب بہت اصرار کیا تو شیطان نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات آپ پر میں نے غفلت طاری کر دی تھی تاکہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی، لیکن تہجد چھوٹ جانے کے نتیجے میں آپ نے سارا دن روتے روتے گزار دیا، اور اس رونے کے نتیجے میں آپ کے اتنے درجات بلند ہو گئے کہ اگر آپ اٹھ کر تہجد پڑھ لیتے تو آپ کے درجات اتنے بلند نہ ہوتے۔ یہ تو بہت خسارے کا سودا ہوا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج آپ کو اٹھا دوں تاکہ اور زیادہ درجات کی بلندی کا راستہ پیدا نہ ہو۔ تو دیکھا حضرات گرامی آپ نے، یہ توبہ اور استغفار بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری مخلوق بالکل گناہ ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق پیدا فرما دیں گے جو گناہ کرے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی تعلیم یہ دی ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو مایوس مت ہو جاؤ، بلکہ توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرو۔ البتہ اپنی طرف سے گناہ کا اقدام مت کرو، بلکہ گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کر لو۔ بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے کہ پھر تو گناہ چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، بلکہ گناہ بھی کرتے رہو اور استغفار اور توبہ بھی کرتے رہو۔ خوب سمجھ لیجئے کہ گناہ سے بچنا ہر انسان کے ذمے فرض عین ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر گوشہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ لیکن اگر بتقاضائے بشریت کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کر لے۔ یا اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کے لیے کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، مثلا بینک کی ملازمت میں مبتلا ہے، تو اس صورت میں وہ دوسری ملازمت اس طرح تلاش کرے جیسے ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ توبہ اور استغفار بھی کرتا رہے۔ یا مثلا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں، اور بیماری جتنی زیادہ شدید ہوگی اتنے ہی انسان کے درجات زیادہ بلند ہوں گے۔ لیکن کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے بیماری مانگے یا کوشش کر کے بیمار پڑے تاکہ جب میں بیمار ہوں تو میرے گناہ معاف ہوں گے اور میرے درجات بلند ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ بیماری ایسی چیز نہیں جس کو مانگا جائے اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کی تمنا کی جائے، بلکہ حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، کبھی بیماری مت مانگو، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر بیماری آ جائے تو اس کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو اور یہ سوچو کہ اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح گناہ بھی کرنے کی چیز نہیں بلکہ باز رہنے کی چیز ہے، اجتناب کرنے کی چیز ہے۔ لیکن کبھی حالات کے تقاضے سے مجبور ہو کر گناہ ہو گیا تو پھر انسان توبہ و استغفار کی طرف رجوع کرے تو اس کے نتیجے میں اس کے درجات بلند ہوں گے۔ یہ ہے استغفار کی حقیقت۔ حضرات گرامی، پھر توبہ اور استغفار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گناہوں سے توبہ و استغفار، دوسرے عبادات میں ہونے والی کوتاہیوں سے استغفار، تیسرے خود استغفار سے استغفار، یعنی استغفار کا بھی حق ادا نہیں کر سکے، اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔ پہلی قسم یعنی گناہوں سے استغفار کرنا ہر انسان پر فرض ہے، کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں۔ ہر انسان اپنے سابقہ گناہوں سے استغفار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف اور طریقت میں سب سے پہلا قدم تکمیل توبہ ہے۔ اگلے تمام درجات تکمیل توبہ پر موقوف ہے۔ جب تک توبہ کی تکمیل نہیں ہوگی آگے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ بزرگ سب سے پہلے توبہ کی تکمیل کراتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی شیخ کے پاس مرید ہونے کے لیے جائے تو اس کا سب سے پہلا کام تکمیل توبہ ہے، اور شیخ کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے وہ بھی در حقیقت توبہ ہی کی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کے وقت مرید اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور عہد کرتا ہے۔ اس کے بعد شیخ اس کی توبہ کو تکمیل کراتا ہے۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ تکمیل توبہ کے 2 درجے ہیں، ایک توبہ اجمالی اور دوسری توبہ تفصیلی۔ توبہ اجمالی یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ اطمینان سے بیٹھ کر اپنی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو اجمالی طور پر یاد کر کے دھیان میں لا کر ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ توبہ اجمالی کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے توبہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی، انکساری، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے یہ دعا کرے، یا اللہ، اب تک میری پچھلی زندگی میں مجھ سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی، حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں یا بڑے گناہ ہوئے ہوں، یا اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ اجمالی ہوئی۔ لیکن توبہ اجمالی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب بالکل پاک صاف ہو گئے، اب کچھ نہیں کرنا، بلکہ اس کے بعد توبہ تفصیلی ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کرنا شروع کر دے۔ جب تک انسان ان کی تلافی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی۔ مثلا فرض نمازیں چھوٹ گئی تھی، اب جب نمازیں چھوٹ جانے کا خیال آیا تو اب توبہ کر لی، لیکن زندگی کے اندر موت سے پہلے ان نمازوں کو قضا کرنا واجب ہے، اور اگر توبہ کر کے اطمینان سے بیٹھ گیا اور نمازوں کی قضا نہیں کی تو اس صورت میں توبہ کامل نہیں ہوئی، اس لیے کہ جن گناہوں کی تلافی ممکن تھی ان کی تلافی نہیں کی۔ لہذا اصلاح کے اندر سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ توبہ کی تکمیل کرے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اصلاح ممکن نہیں۔ توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معاملہ نماز کا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب لگائے۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتلام ہو، اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے جب اس کو حیض آنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ علامت ظاہر نہ ہو تو اس صورت میں جس دن 15 سال عمر ہو جائے گی اس وقت وہ بالغ ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس دن سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اس دن سے اس پر نماز بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، اور دوسرے فرائض بھی اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ لہذا انسان سب سے پہلے یہ حساب لگائے
کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے اب تک کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے ماں باپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، جس کی وجہ سے بالغ ہونے کے بعد سے اب تک کوئی نماز قضا ہی نہیں ہوئی۔ اگر ایسی صورت ہے تو سبحان اللہ، اور ایک مسلمان گھرانے میں ایسا ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھواؤ، لیکن اگر بالفرض بالغ ہونے کے بعد غفلت کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئیں تو ان کی تلافی کرنا فرض ہے۔ تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر یاد کرے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں۔ اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن ہو تو ٹھیک ٹھیک حساب لگا لے، لیکن اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ایک محتاط اندازہ کر کے اس طرح حساب لگائے کہ اس میں نمازیں کچھ زیادہ تو ہو جائیں لیکن کم نہ ہو، اور پھر اس کو ایک کاپی میں لکھ لے کہ آج اس تاریخ میرے ذمے اتنی نمازیں فرض ہیں اور آج سے میں ان کو ادا کرنا شروع کر رہا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں ان نمازوں کو ادا نہ کر سکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ جی ہاں، یہ وصیت لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ وصیت نہیں لکھی اور قضا نمازوں کو ادا کرنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں ورثہ کے ذمے شرعاً یہ ضروری نہیں ہوگا کہ آپ کی نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ یہ فدیہ ادا کرنا ان کی مرضی پر موقوف ہوگا، چاہے تو دیں اور چاہے تو نہ دیں۔ اگر فدیہ ادا کریں گے تو یہ ان کا احسان ہوگا، شرعاً ان کے ذمے فرض واجب نہیں، لیکن اگر آپ نے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کر دی تو اس صورت میں ورثہ شرعاً اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ کل مال کے 1/3 ترکے کی حد تک اس وصیت کو نافذ کریں اور نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے پاس کوئی بات وصیت لکھنے کے لیے موجود ہو تو اس کے لیے 2 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر گزارنا جائز نہیں۔ حضرات گرامی، آئیے اب ذرا حقوق العباد کا جائزہ لیں کہ کسی کا کوئی جانی حق یا کسی کا کوئی مالی حق اپنے ذمے واجب ہو اور اب تک ادا نہ کیا ہو تو اس کو ادا کریں یا معاف کرائیں، یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو اس سے معاف کرائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا، اگر میں نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا کسی کو کوئی صدمہ پہنچایا ہو یا کسی کا کوئی حق میرے ذمہ ہو تو آج میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ شخص آ کر مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے۔ لہذا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ رہے ہیں تو ہم اور آپ کس شمار میں ہیں؟ لہذا زندگی میں اب تک جن جن لوگوں سے تعلقات رہے یا لین دین کے معاملات رہے یا اٹھنا بیٹھنا رہا یا عزیز و اقارب ہیں، ان سب سے رابطہ کر کے زبانی یا خط لکھ کر ان سے معلوم کریں، اور اگر ان کا تمہارے ذمے کوئی مالی حق نکلے تو اس کو ادا کریں، اور اگر مالی حق نہیں ہے بلکہ جانی ہے، مثلاً کسی کی غیبت کی تھی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا تھا یا کسی کو صدمہ پہنچایا تھا، ان سب سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص پر ظلم کر رکھا ہے، چاہے وہ جانی ظلم ہو یا مالی ظلم ہو، آج وہ اس سے معافی مانگ لے، یا سونا چاندی دے کر اس دن کے آنے سے پہلے حساب کر لے جس دن نہ درہم ہوگا اور نہ دینار ہوگا، کوئی سونا چاندی کام نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، حدیث شریف کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی، اب سوچا کہ میں کیا کروں۔ چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔
تو کیا میرے لیے توبہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہو گیا اور اب تیری تباہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے لیے نجات کا اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ 99 قتل کر دیے ہیں، ایک اور صحیح۔ چنانچہ اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن دل میں چونکہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا اور اس نے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو اور پھر اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا، اس لیے وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹ کر اس بستی کے قریب کرنے لگا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ وہ اس بستی کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ آخر کار جان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لیے ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں پہنچ گئے اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملائکہ رحمت کہنے لگے کہ چونکہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی، لہذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون سی بستی سے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں طرف کے فاصلوں کی پیمائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے تھوڑا قریب ہے۔ چنانچہ ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف کر دیا۔ تو دیکھا معزز سامعین، اگرچہ اس کے ذمے حقوق العباد تھے، لیکن چونکہ اپنی طرف سے کوشش شروع کر دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسی طرح جب کسی انسان کے ذمے حقوق العباد ہوں اور ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کر دے اور اس فکر میں لگ جائے اور پھر درمیان میں موت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اصحاب حقوق کو قیامت کے دن راضی فرما دیں گے۔ بہرحال یہ 2 قسم کی توبہ کر لیں، ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو، ایک بزرگ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو، اس لیے کہ جب توبہ کر لی تو یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے انشاءاللہ، اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حال جو اس وقت گزر رہا ہے اس کی فکر کرو کہ یہ درست ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے اور اس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ یا تو ہم ماضی میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم سے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اب ہمارا کیا حال ہوگا، کس طرح بخشش ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو کر حال بھی خراب ہو جاتا ہے، یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس وقت توبہ کر بھی لی تو آئندہ کس طرح گناہ سے بچیں گے۔ ارے یہ سوچو کہ جب آئندہ وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کی فکر کرو جو گزر رہا ہے، اس لیے کہ یہی حال ماضی بن رہا ہے اور ہر مستقبل کو حال بننا ہے۔ اس لیے بس اپنے حال کو درست کر لو اور ماضی کو یاد کر کے مایوس مت ہو جاؤ۔ حقیقت میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، وہ یہ ورغلاتا ہے کہ اپنے ماضی کو دیکھو کہ تم کتنے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہو، اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ تم سے مستقبل میں کیا بنے گا، اور ماضی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کو
خراب کرتا رہتا ہے۔ اس لیے شیطان کے دھوکے میں مت آؤ اور اپنے حال کو درست کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر عطا فرما دے، آمین۔ میرے پیارے دینی بہنوں اور بھائیوں، ہر مسلمان کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں تو سجدہ نہیں کرتا۔ اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ اگر غور کیا جائے تو بظاہر ابلیس جو بات کہہ رہا تھا وہ کوئی بری بات نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ پیشانی تو آپ کے لیے خاص ہے، یہ پیشانی تو صرف آپ کے سامنے جھک سکتی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، یہ خاکی پتلا جس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ میرا سجدہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو بظاہر یہ بات غلط نہیں تھی، لیکن یہ بات اس لیے غلط ہوئی کہ جس ذات کے آگے سجدہ کرنا ہے، جب وہ ذات خود ہی حکم دے رہی ہے کہ اس خاکی پتلے کو سجدہ کرو، تو اب چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس حکم کے بعد پھر اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے تھے کہ یہ خاکی پتلا سجدے کے لائق ہے یا نہیں۔ دیکھیے، فی الواقع آدمی سجدے کے لائق تو نہیں تھا، چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت اس دنیا میں آئی تو ہمیشہ کے لیے حکم دے دیا گیا کہ اب کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل حکم یہی تھا کہ انسان کو سجدہ کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہی حکم فرمائے کہ سجدہ کرو تو اب عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ شیطان نے پہلی غلطی یہی کی کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ دوسری غلطی یہ کی کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ پیشانی تو آپ کے لیے ہے، بلکہ یہ وجہ بتائی کہ اس آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لیے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ بہرحال جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور کہا، اے اللہ، مجھے اس وقت تک مہلت دے دیجئے جس وقت آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، یعنی میں قیامت تک زندہ رہوں، مجھے موت نہ آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دیتے ہیں، تمہیں قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ جب مہلت مل گئی تو اب اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ابن آدم کے دل سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، یعنی موت آنے تک نہیں نکلوں گا۔ اور یہ ابن آدم جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ ہونا پڑا، اس کے دل میں غلط قسم کے خیالات ڈالتا رہوں گا، اس کو بہکاتا رہوں گا، گناہوں کی خواہش اس کے دل میں پیدا کرتا رہوں گا اور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ ہے۔ شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میں اس ابن آدم کے لیے توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے۔ تو اگر زہر ہے تو میں نے ہر ابن آدم کو اس زہر کا تریاق بھی دے دیا ہے کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب ابن آدم گناہوں سے توبہ کر لے گا تو میں تیرے سارے مکر و فریب اور تیرے سارے بہکاوے کو اس توبہ کے نتیجے میں ایک آن میں ختم کر دوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے اپنی رحمت کا عام اعلان فرما دیا اور فرما دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم نے کوئی مافوق الفطرت طاقت شیطان کی صورت میں تمہارے اوپر مسلط کر دی ہے جس سے تم نجات نہیں پا سکتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو صرف تمہاری ذرا سی آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کر دیا ہے۔ ہم نے ہی اس کو بنایا اور ہم نے ہی اس کو بہکانے کی طاقت دی ہے، لیکن ایسی طاقت نہیں دی کہ تم اس کو زیر نہ کر سکو۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا،
کہ شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ اگر کوئی شخص شیطان کے آگے ڈٹ جائے کہ تیری بات نہیں مانوں گا، تو جس گناہ پر آمادہ کرنا چاہ رہا ہے میں وہ گناہ نہیں کروں گا، تو شیطان اسی وقت پگھل جاتا ہے۔ یہ شیطان بزدلوں پر اور ان لوگوں پر شیر ہو جاتا ہے جو اپنی ہمت سے کام لینے سے جی چراتے ہیں اور جو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، لیکن بالفرض اگر اس کا داؤ چل جائے اور کوئی بے ہمت آدمی اس کی بات مان لے تو پھر میں نے توبہ کا تریاق پیدا کر دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ اور اپنے گناہوں کا اقرار کر لو کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اپنے گناہ سے توبہ کرو، تو اس کے نتیجے میں شیطان کا سارا اثر ایک لمحے میں زائل ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت پیدا فرمائی اس کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا اس دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحمت کا، ترس کھانے کا اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، جیسے باپ اپنے بیٹے پر رحم کر رہا ہے، یا ماں اپنے بچوں پر رحم کر رہی ہے، بھائی بھائی پر رحم کر رہا ہے، بھائی بہن پر کر رہا ہے، یا ایک دوست دوسرے دوست پر کر رہا ہے۔ گویا دنیا میں جتنے لوگ بھی آپس میں شفقت اور رحم کا معاملہ کر رہے ہیں وہ ایک حصہ رحم کا نتیجہ اور طفیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا۔ حتیٰ کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو وہ گھوڑی اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ پینے کے دوران یہ پاؤں بچے کو لگ جائے۔ یہ بھی اس 100ویں حصے کا ایک جزو ہے، اور 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ معزز سامعین، ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنی زندگی کو گناہوں اور غفلتوں میں گزارا ہے، کوئی نیک کام تو نہیں کیا ہے، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ بن جائے تو اس کو بالکل باریک پیس لینا، پھر اس راکھ کو مختلف جگہوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا تاکہ وہ ذرات دور دور تک چلے جائیں۔ یہ وصیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آ گیا تو مجھے اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی اور شخص کو نہیں دیا ہوگا، اس لیے کہ میں نے گناہ ہی ایسے کیے ہیں کہ اس عذاب کا مستحق ہوں۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلا دیا، پھر اس کو پیسا اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، جس کے نتیجے میں اس کے ذرات دور دور تک بکھر گئے۔ یہ تو اس کی حماقت کی بات تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر دو۔ جب ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مکمل انسان جیسا تھا ویسا ہی بنا دیا جائے، چنانچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ سب عمل کرنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ جواب میں اس نے کہا، اے اللہ، آپ کے ڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ میں نے گناہ بہت کیے تھے اور ان گناہوں کے نتیجے میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا مستحق ہو گیا ہوں اور آپ کا عذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم نے یہ عمل کیا تھا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
برادران اسلام، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ حي على الفلاح